آئیے اب غزل کی مختصر تاریخ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں، یعنی کہ شارٹ ہسٹری۔ ہم جانتے ہیں کہ غزل کہاں سے شروع ہوئی، اس کا سفر کیسے آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچا جہاں آج آپ لوگ غزل کہتے ہیں۔ آپ اپنے معاصرین کو، اپنے کنٹمپریری شاعروں کو غزل کہتے ہوئے سن رہے ہیں۔ آج جو غزل بنی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ غزل جو ہے وہ پہلے باقاعدہ کوئی صنف نہیں تھی، یہ قصیدوں میں یا تو لکھی جاتی تھی یا تو مثنویوں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ قصیدے اور مثنوی غزل کی بنسبت کئی گنا بڑی اصناف سخن تھی، اور اس میں جب لکھتے لکھتے شاعر کو ذرا موضوع بدلنا ہوتا تھا یا کچھ نیا کھیل دکھانا ہوتا تھا، کسی طرح کے کچھ بات الگ طرف لے جانی ہوتی تھی، تو وہ اس طرح سے ایک غزل اس میں شامل کر دیتا تھا۔ اسی طرح سے جیسے غزل میں بعد میں لوگوں نے قطعے کو شامل کیا، اور قطعہ کیا ہے اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ غزل جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی، اس طرح سے کہ عشق و عاشقی کی باتیں شاعر نے بیچ میں کرنی شروع کر دیں، چاہے وہ مثنوی میں چاہے وہ اس قصیدے میں۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گی، اردو میں بھی قصیدوں کے درمیان میں غزلیں، اور مثنوی چاہے مثنوی سحر البیان ہو یا پھر گلزار نسیم ہو، اس میں بھی آپ کو غزلیں مل جائیں گی۔ اور یہ اس طرح سے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ غزل کا سفر آگے بڑھا، کچھ لوگوں نے باقاعدہ غزل کہنا شروع کی، انہوں نے غزل کو ہی بطور صنف اختیار کیا اور اسی میں مشق سخن کی۔ تو وہ جب لکھتے رہے، اور اس کے بعد عرب میں تو اس صنف کو اتنی مقبولیت نہیں ملی ہے، عربی میں لوگ لکھتے تھے، لیکن ایران میں اس کو خاص طور پہ بہت ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور ایران کے بے انتہا ایسے شاعر ہیں کہ جو صرف غزل کے شاعر کے طور پہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور ایسے بھی لوگ جنہوں نے جو غزل کے لیے مشہور نہیں ہیں لیکن ان کی بھی غزلیں بہت عمدہ ہیں، اور وہ بطور شاعر جیسے کہ سعدی ہیں اور عرفی ہیں، اور آپ کے بہت سارے دوسرے سے شاعر ہیں، عمر خیام ہیں، پھر یہ ہیں حافظ شیرازی ہیں، اس طرح کے بہت سارے شاعر جو ہیں جنہوں نے دوسری اصناف کے ساتھ ساتھ غزل بھی لکھی، اور غزل میں خاص طور پہ حافظ نے تو بہت نام کمایا، صائب نے بہت نام کمایا، اس طرح کے بہت سارے ایسے شاعر ہیں۔ تو اس میں پھر انہوں نے ایک یہ بھی شروع کیا کہ غزل کی تعریف کس طرح سے ہو اور کیسے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے شعر لکھے گئے، جس میں کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ صائب دو چیز می شکنت قدر شعر را، صائب دو چیز می شکنت قدر شعر را، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس۔ یعنی کہ شعر کی جو قدر ہے وہ دو لوگوں نے گرا دی، دو چیزوں نے گرا دی ہے۔ صاحب وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو سخن شناس ہے، یعنی جو شاعری کو سمجھنے والا ہے، اس کی خاموشی، اور ایسے آدمی کی بڑھ چڑھ کے تعریف جو آپ کی تعریف کر رہا ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ اصل میں شاعری کیا چیز ہے۔ تو تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس، یعنی کہ ناشناس کی تحسین، نہ جاننے والے کی تحسین، اس کی گئی تعریف، اور سخن شناس کی یعنی کہ اسکالر کی، سمجھنے والے کی خاموشی۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ وہاں سے بات آگے بڑھی اور اردو میں غزل جب آئی ہے، تو اردو میں بھی اس کو ظاہر ہے کہ بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب دکن میں غزل شروعات میں لکھی جاتی تھی، تب زیادہ تر شاعر، جب آپ قلی قطب شاہ کا وہ دیکھیں گے دیوان، اور عبداللہ ان کے بعد آنے والے ایک شاعر تھے دکن میں، پھر باقی جو دکن میں دوسرے شاعر ہیں، انہوں نے اس طرح سے شعر کہنا شروع کیے تھے کہ وہ کرتے کیا تھے کہ دکنی زبان جو تھی، جو کہ کچی پکی اردو زبان میں بن رہی تھی، اس میں وہ شعر کہتے تھے، لیکن اس کے جو مضامین ہوتے تھے خاص طور پہ وہ ہندی شعریات سے آتے تھے، اور وہ اس طرح کی جب وہ فارسی کی کسی غزل کو کہنا چاہتے تھے یا فارسی کے مضامین کو لکھنا چاہتے تھے اردو غزل میں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ ترجمہ کر دیتے تھے۔ تو آپ کو باقاعدہ قلی قطب شاہ کے دیوان میں
فارسی غزلوں کے تراجم دکنی زبان میں مل جائیں گے، جن کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ سن 1719 کی بات ہے کہ ولی دکنی کا دیوان جو ہے وہ دلی آیا، لیکن ولی دکنی کا جب دیوان آیا تو اس نے دلی میں ہنگامہ مچا دیا، کیونکہ اس میں ایسی غزلیں تھیں کہ لوگ اردو میں اس سے پہلے لوگوں نے اتنی عمدہ غزلیں نہیں پڑھی تھیں۔ عام طور پہ یہاں جو شمال کے شاعر تھے، یعنی کہ ناردرن ایریا کے جو شاعر تھے اور سدرن ایریا کے جو شاعر تھے، وہ شاعری تو کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ تر کیا کرتے تھے کہ وہ صرف ترجمہ کر کے رکھ دیتے تھے، یا ہندی شعریات سے نکل کے آنے والی چیزوں کو وہ لکھتے تھے، تو وہ لوگوں کو اتنا مزہ نہیں دے پاتی تھی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ ولی دکنی کو ان کے استاد نے، سعد اللہ گلشن نے مشورہ دیا تھا کہ یہ مضامین فارسی جو ہیں یہ بیکار پڑھے ہیں، ان کو استعمال کرو اپنی ریختہ شاعری میں۔ ریختہ کی شاعری یعنی کہ اردو زبان کی شاعری میں، جو کہ اس وقت بن رہی تھی، تو انہوں نے وہ استعمال کرنا شروع کیے۔ اور یاد کرنا ہر گھڑی تجھ یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، آرزوئے چشمہ کوثر نہیں، تشنہ لب ہوں شربت دیدار کا۔ تو یہ جو شعر ہیں، ظاہر ہے کہ یہ فارسی سے یہ سلسلہ آیا تھا، یہاں پہ فارسی میں اس طرح کی شاعری ہوتی تھی، تو انہوں نے وہی اسلوب اپنایا اور اس کو اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں انہوں نے اس کو ڈھال کے کہنا شروع کیا، جو کہ ترجمہ، محض ترجمہ نہیں تھا، بلکہ وہاں سے صرف ایک طرح سے ایک قسم کا کیا گیا، ایک فائدہ اٹھایا گیا تھا ان مضامین سے۔ تب یہ سلسلہ جب یہاں شروع ہوا اور اتنا زیادہ ولی کی غزلیں مشہور ہوئیں کہ اس زمانے میں فقیر جو دلی کے تھے وہ ولی کی غزلیں دلی کی گلیوں میں گاتے تھے، پھرتے تھے۔ تو اس سے پہلے ایک شاعر تھے حاتم، تو حاتم جو تھے وہ بادشاہ کے ہاں داروغہ مطبخ تھے، یعنی کہ کچن میں ان کا پورا کچن ان کے ہی ہاتھ میں تھا بادشاہ کا۔ تو وہ اس سے پہلے وہ شاعری بھی کرتے تھے، اور اس سے پہلے ان کا ایک دیوان نام سے ایک مجموعہ بھی شائع ہوا تھا، جس میں وہ پرانی طرز کی غزلیں انہوں نے لکھی تھیں۔ لیکن جب ولی دکنی کے کلام کو انہوں نے پڑھا اور ان کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی، تو انہوں نے اپنی دوسری کتاب دیوان زادہ کے نام سے شائع کی، اور اس میں جو انہوں نے غزلیں لکھی تھیں وہ ساری کی ساری ولی کے رنگ میں تھیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اثر ہے دکن کے ایک بڑے شاعر کا جو اثر ہے وہ ہم کو یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ابھی شمال کی طرف آؤں اور میر و غالب کی بات کروں، میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اردو میں ایک شاعر ہیں جن کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا ہے، سراج اورنگ آبادی۔ ان کی ایک غزل تو سبھی لوگوں نے سنی ہے، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ لیکن ان کا ہم دیوان دیکھتے ہیں کہ کافی ضخیم، کافی موٹا دیوان ہے، ان کا کلام انہوں نے کافی کچھ لکھا تھا۔ اور یہ جان کر آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ 17 سال کی عمر میں ان کو ان کے پیر نے منع کر دیا تھا کہ آپ شاعری نہیں کریں گے، تو 17 سال کی عمر کے بعد سراج اورنگ آبادی نے ساری زندگی شاعری نہیں کری تھی۔ اتنی کم عمر میں انہوں نے جو غزلیں لکھی تھیں وہ ساری کی ساری ان کے ایک ضخیم سا دیوان ہے جو کہ بعد میں شائع ہوا۔ تو اور لیکن اس میں بھی بہت نرالی نت نئی ترکیبیں اور ایسی زبان ہے جسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی کی زبان استعمال کر رہے ہوں۔ تو دکن سے یہ بات، دکن میں اتنی صفائی کے ساتھ غزلیں لکھی جا رہی تھیں، لیکن جب شمال میں وہ آئی ہے تو شمال میں ہوا یہ کہ یہاں پر چونکہ دلی کا اتنا اس وقت دلی ایک ظاہر ہے کہ ایک طرح سے دارالسلطنت کے طور پہ، راجدھانی کے طور پہ وہ کافی اپنا اس کا اثر تھا، اور تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہاں کے جو شاعر تھے انہوں نے اس کو ہتھیا لیا، اور قائم چاند پوری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ، ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ دکن میں تو لوگ لکھ رہے تھے، کوئی بات نہیں تھی، غزل کو تو غزل میں نے بنایا، اب میں جو ہے وہ قائم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ شمال کے نارتھ کے سارے شاعروں کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے غزل کو غزل بنایا، ورنہ تو یہ عام سا گرا پڑا، ریختہ کا مطلب بھی ہوتا ہے گرا پڑا، تو وہ ایک بات ایسے ہی بس لوگ لکھ رہے تھے دکنی زبان میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزل وہاں سے چلی، پھر شمال میں آئی، شمال میں اس کو ظاہر میر اور مصفی اور سودا، اور اس کے بعد والے زمانے میں آ جائیں تو انشا اور پھر جرت
اور پھر ذوق، غالب، مومن، اس طرح کے شاعر تواتر سے پیدا ہوئے اور انہوں نے غزلیں لکھی، اور اس کی وجہ سے غزل کے بے انتہا شاعر اس دور میں پیدا ہوئے۔ اور جس طرح کا کلام، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو اسی زمانے میں کہا گیا تھا، جس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے جو کسی ترقی پسند، کسی سوشلسٹ شاعر کا شعر ہے کہ محنتیں خاک میں مل جاتی ہیں، آہیں افلاک میں مل جاتی ہیں، محنتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہ اس زمانے کے کسی شاعر کا شعر ہے جو کہ میرے خیال سے مجموعہ نغز نام کے تذکرے میں شامل بھی ہے۔ تو یہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ غزلوں کے شاعروں کو جہاں مطلب ان کے شعروں کو لکھ کے اور ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات لکھ کے اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا جاتا تھا، تو جو شخص یہ کام کرتا تھا وہ تذکرہ نگار کہلاتا تھا، اور وہ ان شاعروں کا چونکہ ذکر کرتا تھا، اس میں ان کے کلام کو اس میں شامل کرتا تھا، اس لیے وہ کتاب جو ہے وہ تذکرہ کہلاتی تھی۔ تو غزل نے اس لحاظ سے کلاسیکل عہد میں بہت ترقی کی۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بہت اچھے شاعر پیدا ہوئے، اور خاص طور پہ اس میں غزل کے جو معنی تھے، یعنی کہ محبوب سے باتیں کرنا، تو وہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور غزل کے ایک اہم اصول کے طور پر اس بات کو مانا جاتا تھا، اور اس میں یہ دکھایا جاتا تھا عام طور پہ کہ غزل میں عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کے ایک دیدار کے لیے بہت زیادہ بے چین ہے، پریشان ہے، اور معشوق جو ہے بے نیاز ہے، اس کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے عاشق پر، اس کو بالکل کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے، اور اپنے محبوب کے مطلب جو ایک طرح سے تصوف سے، اور خاص طور پر افلاطونی تصوف سے نکل کر جو یہ فلسفہ آیا تھا کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا ہے، ایک بار توجہ کے لیے، محبت کے لیے چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی محبوب کے پاس پہنچ جائے، اس کا تھوڑا سا قرب حاصل کرے، لیکن محبوب وہ ہونے نہیں دیتا ہے، اور اس کو ہمیشہ خود سے دور رکھتا ہے، بلکہ اس کی کئی دفعہ اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہم کو کلاسیکل عہد کی شاعری میں صاف نظر آتی ہیں، اور اس میں جو دوسرے ستارے ابھر کے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو مذہبی میٹافرز ابھر کے آتے ہیں، جو اس طرح کے سماجی میٹافرز ابھر کے آتے ہیں، وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور قرآن سے اور مذہب اسلام سے بہت سارے ایسے کردار ہیں جو وہاں پر ہم کو غزل میں دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ خضر ہیں، موسیٰ ہیں، اور یعقوب ہیں، یوسف ہیں، اور زلیخا ہیں۔ تو ایسے کئی کردار ہیں جن کا جو غزل میں آ جاتے ہیں، اور اس پہ شعر لکھے جاتے ہیں۔ بہرحال ان استعاروں پہ ہی اپنے آپ میں ان کرداروں پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جن پہ ضرور ہم کسی اور سلسلے میں بات کریں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت حد تک غزل ایک زمانے تک اپنے فنکارانہ پہلوؤں کے ساتھ ساتھ دل بستگی کا، یعنی دل بہلانے کا ایک سامان تھی بہرحال، اور اس کو لکھ کے اس میں اسی طرح کی چیزیں جو تھیں، ابن انشا نے دریائے لطافت میں غزل کی جو تعریف بیان کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزل وہی ہے جس میں عشق و عاشقی کے مضامین بیان کیے جائیں اور عشق و عاشقی کے مضامین باندھے جائیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے عشق سے ادھر کوئی بھی دوسرا موضوع غزل کا کوئی مضبوط حوالہ اس زمانے میں نہیں بن پایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے شعر نہیں لکھے گئے جو عشق و عاشقی سے الگ تھے۔ خود میر تقی میر کے یہاں ایسے کئی اشعار ہیں کہ جن میں اخلاقی پہلو ہیں ان کے مطلب ایک طرح سے ایک ان کا مورل پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ اب یہ کسی بھی طریقے سے اس میں عشق و عاشقی کی بات نہیں ہے، یا پھر ان کا وہ مشہور شعر ہے کہ یہ تباہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، یعنی دنیا جو ہے وہ تو صرف ایک طرح سے ایلیوژنس کا ان کا ایک کارخانہ ہے، یہاں پر وہی ہے جس کو یقین ہے اپنے ہونے کا۔ اب اسی طرح سے میر صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ اب اس میں ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ کہیں پر بھی
عشق کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنرجنم کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات ہو رہی ہے، اس میں ان فلسفوں کی بات ہو رہی ہے جو ہندی فلسفے ہیں، خاص طور پہ ویدک فلسفے ہیں، وہاں سے جو چیزیں نکل کے آئی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں میر صاحب۔ تو کئی ایسے اشعار بھی تھے جن میں عشق و عاشقی کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابن انشا نے انشاءاللہ خواہ انشا نے جو بات دریائے لطافت میں لکھی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی شعری سماج یا اس کی جب تصویر کھینچی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے اس کے کلیکٹیو پہلو کے ساتھ کی جاتی ہے کہ بھائی اس میں عام طور پہ ہم کو زیادہ تر کیا چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو غزل میں اس زمانے میں عشق و عاشقی کے مضامین زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ غزل نے اس کے علاوہ غزل کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ غزل صرف اپنی کیفیت، مزے، لطف کے علاوہ بھی کیا کچھ تھی، اور اس نے کچھ ایسا کارنامہ بھی انجام دیا ہے، کسی طرح سے وہ سماج میں کوئی کام بھی کر پائی ہے، کارآمد بھی رہی ہے، اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو ضرور اس حوالے سے بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزل ہی وہ صنف سخن ہے جس کے شعر، کیونکہ شعر چھوٹے ہوتے ہیں اور شعروں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے شعروں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو جلدی یاد ہو جاتے ہیں، اور جب برطانوی راج تھا، برٹش حکومت تھی، تو اس کے خلاف خاص طور پر ایسے کئی شاعر ہیں جن کے ہم شعر دیکھتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موہانی بھی ظاہر ہے کہ وہ اردو کے بہت بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تھے، جد و جہد آزادی میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اشفاق اللہ خان بھی شاعری کرتے تھے، ان کا دیوان بھی بعد میں باقاعدہ شائع کیا گیا ان کی موت کے بعد۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزل نے اپنے چھوٹے چھوٹے شعروں سے کتنا اہم کارنامہ انجام دیا کہ وہ لوگوں کو شعر یاد ہو جاتے تھے، وہ نعرے کی صورت اختیار کر لیتے تھے، اور شعر جو ہے وہ سلوگن بن کے برٹش گورنمنٹ کے خلاف ایک طرح سے لوگوں میں جوش پیدا کر رہے تھے۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے یہ چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور غزل نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ بہرحال اس کے بعد غزل نے اس زمانے میں بھی کئی ایسے اخلاقی اور سماجی مسئلوں پہ بات کی ہے۔ غالب کا ہی ایک شعر ہے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی، ٹوک دو گر برا کہے کوئی۔ اب یہ بھی آپ اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے غالب نے ایک اچھی بات کہنے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے ایک بہتر مشورہ دینے کی، سماج کے طور پر انہوں نے اس کو ایک بہتر رائے دی ہے اپنے سماج کو۔ تو یہ بیداری ہم کو شاعروں کے یہاں نظر آتی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے اشعار جو ہیں صرف عشق و عاشقی پہ چل رہے تھے۔ اب اس کے آگے ظاہر ہے کہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ایک زمانہ ایسا آیا جب خود برطانوی حکومت کو یہ لگا کہ یہ جو شاعری ہے یہ اس میں بہت زیادہ فحاشی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ آبسینٹی ہے، بہت آبسین قسم کی شاعری ہے اس میں، اور بہت کھلے عام جو ہے شاعر اپنے جذبات کو بیان کرتے ہیں اور اس میں حد سے آگے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک کوشش کری، اور مولانا الطاف حسین حالی جو کہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے، سر سید احمد خان کے بہت اچھے دوست تھے، تو انہوں نے یہ کوشش کری، سر سید احمد خان کے ہی کہنے پہ ظاہر ہے، کہ شاعری میں کسی طریقے کا ریولیوشن لایا جائے، اور شاعری کو ایک اصلاحی تحریک چھیڑی انہوں نے، تاکہ شاعری جو ہے وہ ایک طرح سے سماج کے بھلے کے لیے استعمال کی جا سکے اور بہتر طریقوں کے لیے استعمال کی جا سکے، نہ کہ وہ دوسرے ایسے موضوعات کے لیے استعمال ہو، صرف عشق و عاشقی کی ہو کے رہ جائے، صرف بوائے لو یعنی کہ جو امرت پرستی ہے اس کے لیے ہی وقف ہو کے رہ جائے، بلکہ وہ اس سے کچھ لوگوں میں علم کا ذوق بھی پیدا ہو، سماج کو بہتر بنانے کا شعور بھی پیدا ہو، اپنے آس پاس کے نیچر سے انسان کا کیا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی لوگ اویئر ہوں۔ اس بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے باقاعدہ جب ان کا دیوان چھپا تو اس پہ انہوں نے ایک بہت بڑا مقدمہ لکھا، جو کہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے بعد میں الگ سے بھی شائع ہوا، اور اس میں انہوں نے نئی شاعری کے کچھ اصول بنائے کہ نئی شاعری جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، اور پرانی شاعری کو انہوں نے رد کیا،
اس کو برا بلا کہا اور عفونت میں سنڈاس سے بدتر بھی قرار دیا. انہوں نے اپنی ایک نظم جو کہ مد و جزر اسلام کے نام سے لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو شاعری تھی وہ اتنی بری تھی کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور سماج میں وہ اتنی بیکار تھی جیسے انسان کا جو فضلہ ہوتا ہے، انسان کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، وہ اس طرح سے تھی. تو یہ بہت حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی کافی اثر رہا اردو غزل پہ. اور اس زمانے میں ہم کو کچھ ایسی غزلیں بھی پڑھنے کو ملیں جس میں بہت زیادہ نیتکتا کی باتیں تھیں، بہت زیادہ اچھائی برائی کی باتیں تھیں، سماج کی باتیں تھیں. لیکن یہ سلسلہ غزل کے ساتھ، کیونکہ غزل کے شعور میں بہت زیادہ، بہت اندر تک عشق بسا ہوا تھا، اس لیے اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکا. اور مولانا الطاف حسین حالی جو کہ ایک نیا پہلو لے کے آئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جو اپنی جدید غزلیں لکھیں، جو نئی غزلیں لکھیں، اس میں بھی اس طرح کے شعر لکھے کہ گو جوانی میں تھی کجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت. تو یہ کسی بھی طریقے سے اس سے اپنے آپ کو غزل کبھی الگ نہیں کر سکی، عشق سے، وصل اور ہجر کے مسائل سے. اب اس کے بعد غزل کا جو نیا دور آیا، ظاہر ہے کہ وہ ترقی پسندوں کا دور آیا. ترقی پسندوں کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف اقبال ایک علیحدہ دور کے طور پہ غزل میں دیکھے جا سکتے ہیں. وہ نظمیں حالانکہ ان کا خاص ان کا ڈومین رہی ہیں، لیکن انہوں نے غزلیں بھی لکھی، اور غزلوں میں بھی ان کا وہی آہنگ قائم رہا جو کہ ان کی نظموں کا خاصہ تھا، جس میں انہوں نے نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اس طرح کی انہوں نے غزلیں لکھی. تو وہ اقبال نے خاص لہجہ ان کا جو تھا اس نے بڑا اثر ڈالا، اور ایک طرح سے معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ بہت حد تک انقلاب لانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ غزل میں بھی ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں جو سماج میں کسی قسم کا بدلاؤ لائیں. اقبال نے بہت سارے ایسے شعر لکھے. حالانکہ شروعات میں وہ داغ دہلوی سے بڑے متاثر تھے. داغ کو انہوں نے اپنی کچھ غزلیں اصلاح کے لیے بھی بھیجی تھیں، اور وہ اس طرح کی غزلیں کہتے تھے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے ایوالو کیا، اور انہوں نے جس طرح نظمیں لکھی، اسی طرح غزلوں میں بھی انہوں نے کام کی باتیں کافی لکھی، سماج کی باتیں لکھی. اور پھر انسان کو کس طرح سے اس کی ذہنی ترقی ہو سکتی ہے، مطلب باہری ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی اندرونی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے، وہ ان سب کو موضوع بنایا اقبال نے اور اس پر شعر لکھے. اب اس کا اثر ہم کو کہیں نہ کہیں ترقی پسندوں کی جو کہ پروگریسو موومنٹ جب آئی ہے یہاں پہ، تو وہ ظاہر ہے کہ 1936 میں پہلی بار اس کا یہاں پہ منشی پریم چند نے خطبہ دیا تھا، کلیدی خطبہ دیا تھا اس میں. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جب انگریزی حکومت کمزور پڑ رہی تھی، اور ایک سوشلسٹ لہر پھیلی ہوئی تھی، ادب پر چھائی ہوئی تھی ایک طرح سے. تو سجاد ظہیر، ملک راج آنند، اس طرح کے لوگوں نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا یہاں ہندوستان میں، اور یہ کافی مقبول ہوئی. اور اس کی وجہ سے جو پوری پروگریسو موومنٹ آئی ہے، ترقی پسند شاعروں کا جو دور آیا ہے، اس نے بے انتہا کمال کے شاعر پیدا کیے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ فیض احمد فیض بھی ہیں، اسرار الحق مجاز بھی ہیں، اور آپ کے ساحل لدھیانوی بھی ہیں. تو انہوں نے ان لوگوں نے بہت کمال کے شعر لکھے، اچھی غزلیں لکھیں. اور کئی ان کی غزلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حسن و عشق کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی غزلوں کو معنوی اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے بہت حد تک سیاست سے جوڑ دیا. یہ کام اس سے پہلے، فیض احمد فیض سے پہلے، یہ کام کسی بھی شاعر نے اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں کیا تھا. تو یہ کام جب فیض نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہوا ہے باقی آنے والے شاعروں پر کہ ہم کو مجاز کے ہاں بھی اور ساحر کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں، باقی ترقی پسندوں کے ہاں بھی اس طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیض ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو اس طرح کی باتیں غزل میں ہونے لگیں جو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ کلاسیکل عہد کے شاعروں نے سوچی بھی نہیں تھی، بلکہ اصلاحی دور کی جو تحریک آئی جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے شروع کیا تھا، اس دور کے شاعروں نے بھی اتنی کامیابی کے ساتھ انہی میٹافرز کو استعمال کر کے
پرانے میٹافرز کو استعمال کر کے ان کو سیاسی رنگ میں رنگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی انقلابی قسم کی شاعری تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس کا ایک منشور تھا، یعنی کہ اس کا ایک طرح سے ایک مینیفیسٹو تھا، شاعر کیا لکھے گا، کیا کہے گا، اور اس کو کس انداز میں کہنا ہے کہ اس کی بات کسی نہ کسی طریقے سے فرد کی اور سماج کی بھلائی کے لیے ہو۔ وہ فرد کو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگنور کرتے ہوئے وہ سماج کی بات کرتے ہیں، ایک طرح سے انسان کو کلیکٹیو طور پہ دیکھتے ہیں، اس کو نہ کہ اس کے وجودی مسائل کو بیان کرتی ہے۔ تو اس سے پروگریسو موومنٹ کی جو شاعری تھی اس کو کہیں نہ کہیں ایک دور میں جا کے وہ کمزور ہوئی، کیونکہ فرد کا مسئلہ مشینی انقلاب کے ساتھ بدل رہا تھا۔ جو ہم نے دیکھا کہ جب نئے نئے شہر آباد ہوئے اور شہروں میں آبادیاں بڑھی ہیں، لوگ گاؤں سے نکل کے شہروں میں کمانے کے لیے پہنچے ہیں، تو اس مشینی دنیا میں، کارخانوں میں، ملوں میں، جہاں صرف یہی مسئلہ نہیں تھا کہ انسان کو کس قدر حق مل رہا ہے اس کا، اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی تھے کہ انسان بطور فرد یعنی انڈیویجول لیول پہ کتنا تنہا اور اکیلا ہو گیا ہے۔ تو پھر کچھ ایسے شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے اس بات کا ویرودھ کیا کہ ہم اس زبان میں جو اس سے پہلے ہم کو بتایا جا رہا تھا، یا شاعروں کو باقاعدہ ایک راہ دکھائی جا رہی تھی کہ تم اس طرح لکھو، ہم ویسے نہ لکھ کے ہم اپنی بات کریں گے، ہم اپنے طور پہ جو لکھنا چاہیں گے وہ لکھیں گے۔ اور نون میم راشد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں کسی اشتراکی ملا کی بات نہیں مانوں گا، یعنی کہ جو سوشلسٹ ملا ہیں جو ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ادب وہ لکھیں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ تو اسی طرح کی پھر غزلیں لکھی گئیں، اور اس میں جو لوگ ظاہر پیدا ہوئے، حالانکہ نون میم راشد نے تو اتنی غزلیں نہیں لکھی ہیں، اختر الایمان نے تو سرے سے کوئی غزل نہیں لکھی، لیکن جو دوسرے شاعر آئے، میرا جی نے کئی غزلیں لکھیں اور دوسرے شاعروں نے لکھی، تو انہوں نے اپنے لہجے میں بات کہنا شروع کی ہے۔ اس تحریک نے اتنا اچھا اثر ڈالا اردو کی شاعری پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جدیدیت کی تحریک کو اور زیادہ زور ملا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جدیدیت میں بہتر اور زیادہ تجربہ کرنے کی خواہش رکھنے والے شاعر پیدا ہوئے، جن میں ظفر اقبال ہیں، محمد علوی ہیں، پھر زیب غوری ہیں، اور منچندہ بانی ہیں۔ اس طرح کے شاعر بھی اردو غزل میں آئے، اور انہوں نے بہت بہترین تجربے کیے، اور ایک طرح سے یہ کر کے دکھایا کہ نہ صرف معنوی طور پہ بلکہ لفظی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ بھی غزل کو کچھ نیا لہجہ یا نئی زبان یا نیا چہرہ دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ کوشش ادب میں ہم کو دکھائی دیتی ہے، اور ایسے کچھ شاعر ہیں جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نہیں، غزل اپنے روایتی رنگ میں ہی، اپنے ٹریڈیشنل رنگ میں ہی بہت عمدہ ہے، اس کو اسی لحاظ سے کہنا چاہیے، غزل کا ٹریڈیشنل چہرہ جو ہے وہ بدلا نہیں جانا چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شاعر بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ غزل میں نت نئے تجربے کیے جائیں، ایسے مضامین بیان کیے جائیں جو اس سے پہلے غزل میں بیان نہیں کیے گئے، بلکہ ایسے الفاظ بھی جو آؤٹ کاسٹ کر دیے گئے تھے، جو نکال دیے گئے تھے، جو کہیں نہ کہیں سمجھے جاتے تھے کہ ان الفاظ کو کون غزل میں استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ غزل تو بڑی نفیس صنف سخن ہے، لیکن انہوں نے ان الفاظ کو بھی استعمال کیا اور غزل کہہ کر دکھائی۔ اس کو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا، بہت لوگوں نے پسند کیا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان تجربوں کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ غزل اپنے روایتی رنگ میں ہی بہتر نظر آتی ہے۔ یہ تو تھی غزل کی مختصر سی تاریخ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، جب آپ پڑھیں گے، جانیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غزل کی اس تعریف میں عورتوں کے ریفرنسز بہت زیادہ نہیں آ رہے ہیں، چاہے وہ غزل لکھنے کے حوالے سے بات ہو، یا عورتوں کے مسائل کی بات ہو، عورتوں کی پرابلمز کی بات ہو، سماج میں عورت کے مقام کی بات ہو، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ غزل پر چاہے وہ کلاسیکل عہد رہا ہو، اصلاحی تحریک رہی ہو، بعد میں پروگریسو موومنٹ رہی ہو، یا پھر جدیدیت ہی رہی ہو، غزل پر ایک طرح سے مردوں کا غلبہ زیادہ رہا ہے، کیونکہ ایک پدر سرانہ نظام ہے، ایک پیٹریارکی ہم کو ہر طرح سے شروع سے اب تک نظر آتی ہے، وہ غزل میں بھی اپنا بہت حد تک قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں جو پہلی صاحب دیوان شاعرہ تھیں وہ بہت پہلے ہی ہو چکی تھیں،
سودا اور ان کے زمانے میں ان کا نام تھا مہلکہ بائی چندہ، لیکن ان کا دیوان تو شائع ہوا، اس کے باوجود ان کا ذکر اتنا نہیں ہو پایا۔ کلاسیکل عہد میں ایک تو سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ جو بہت کم ایسی شاعر تھیں جو شاعری کرتی ہوں، لیکن جو شاعری کرتی بھی تھیں ان کے نام یا تو بدل دیے جاتے تھے یا تو چھپا دیے جاتے تھے، ان کا کلام کبھی شائع نہیں ہوتا تھا اور وہ سامنے بھی نہیں آ پاتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم بعد میں لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ میر تقی میر کی جو بیٹی تھیں وہ بھی شعر کہتی تھیں، اور ان کے کچھ 4-5 اشعار ملتے بھی ہیں بیگم لکھنوی کے نام سے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا اور کہیں ذکر نہیں ہے، اور ان کا اصلی نام کیا تھا یہ تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ میر کے بیٹے جو تھے وہ شعر کہتے تھے، میر کلو علی عرش، اور ان کا دیوان بھی شائع ہوا، دیوان عرش کے نام سے ان کی غزلیں بھی تھیں۔ لیکن عورتوں کا کہیں نہ کہیں ایک ویکیوم ایک قسم کا نظر آتا ہے، دکھائی نہیں دیتے ایسی عورتیں جو اپنی زبان میں اپنے مسائل بیان کر رہی ہوں۔ تو مہلکہ بائی چندہ ہوں یا اس زمانے میں گنہ بیگم نام کی ایک شاعرہ تھیں جو کہ سودا کی کہا جاتا ہے شاگرد تھیں، ان کا کچھ تذکروں میں ذکر بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو شعر کہتی تھیں وہ شعر تو ان کے ہوتے تھے، لیکن ساری کی ساری جو زبان تھی، جو پوئٹکس تھی، وہ پوری کی پوری مردوں کی طے کی ہوئی تھی۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ لکھنے والی عورت ہے لیکن وہ اپنی غزل میں آؤں گا جاؤں گا اس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے، یعنی کہ اس سے بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ شعر کسی عورت کا ہے۔ اور اس دور میں جب ہم عورتوں کو ایک تذکرہ عورتوں کا جو ہے مستورات کا تذکرہ ایک طرح سے چھپا ہے، وہ اس زمانے میں جو عورتیں شعر کہتی تھیں، کیونکہ شعر کہنے کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ جب شعر اتنا زیادہ پڑھا لکھا جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ عورتیں بھی اس زمانے میں شعر کہتی ہوں گی، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کلام ہوگا نہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی اویلیبل نہیں ہو سکا کہ ان کے دیوان سامنے آ پاتے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے یا ان کی طرف سے شرم کا تقاضا رہا ہو یا کسی اور وجہ کا کہ انہوں نے اپنا دیوان تلف کر دیا ہو، خود ہی برباد کر دیا ہو، یا پھر وہ کسی اور وجہ سے لوگوں تک نہ پہنچ سکا ہو۔ لیکن اس طرح کی کتاب میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس پر کسی نے کام کیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو عورتیں شاعری کرتی تھیں ان کا ڈھونڈ کے ان کے کلام کو جمع کر کے ایک تذکرہ تیار کیا گیا ہے۔ اگر کہیں وہ آپ کو ملے تو اس کو ضرور پڑھیے میرے خیال سے۔ لیکن وہ اس سے بھی کہیں نہ کہیں یہ ہم اس کلام کو بھی پڑھنے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی عورت کی آواز اس میں سے غائب ہے۔ اور جب ہم آگے کے دور میں آتے ہیں تب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی نئی تحریکیں آئی ہیں ان میں ایک افسانہ نگار تو ہوئی ہیں، کہانیاں لکھنے والی تو عورتیں ہوئی ہیں، لیکن شاعر، اور وہ بھی اچھی شاعر عورتیں جو ہیں وہ بہت کم ہو پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا اس طرح سے شعر اور غزل کی جو اپنی ساخت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، وہ بہت زیادہ عورتوں کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے یا عورتوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے بہت وہاں کا ماحول سازگار نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ حد تک یہ ہوا کہ جب عورتیں لکھ پڑھ بھی رہی تھیں جس زمانے میں، اس زمانے میں بھی وہ بہت زیادہ غزل کی طرف نہیں آ پائیں، کیونکہ غزل کا ایک جو مزاج بنا ہوا تھا جس میں ہر وقت محبوب کی تعریف کی جا رہی ہے، چاہے اس کا معنوی پہلو کچھ اور ہو، چاہے اس کا معنوی پہلو سیاسی کیوں نہ ہو، لیکن ایک طرح سے جو ایک رنگ بنا دیا گیا تھا اس کا، اس وجہ سے۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکبر الہ آبادی جیسے شاعر جو کہ عورتوں کے پڑھنے لکھنے کے ہی خلاف تھے، انہوں نے اپنے شعروں میں اور مطلب اتنا زیادہ عورتوں کے خلاف باتیں کی ہیں کہ ان کے باقاعدہ ان کی پڑھائی لکھائی پر ہی اٹیک کیا ہے، اور عورت کو ایک اس طرح کا خوخار اور بیوی کو ایک طرح سے اتنا ولن بنا دیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک شعر کہا کہ اکبر کبھی ڈرے نہیں شیطان کی فوج سے، لیکن شکست کھا گئے بیوی کی نوچ سے، کچھ اس طرح کا شعر ہے، وہ مجھے پورا یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کے کا ایک ماحول بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے غزل میں عورتوں کی اتنی شمولیت نہیں ہو پائی ہے، اتنا زیادہ عورتیں شعر نہیں کہہ پائی ہیں، اور جنہوں نے کہا بھی ہے ان کو
اتنے مشہور مرد شاعروں کے بیچ میں وہ جگہ نہیں مل پائی۔ ابھی تک جو باتیں ہم نے کری ہیں وہ غزل کی کے فارمیٹ پہ بات کی ہے، غزل کیا ہے اس کو سمجھا ہے، غزل کی تاریخ کیا ہے، غزل کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور غزل کے ساتھ جو پرابلمز ہیں ہم نے ان پہ بھی بات کی ہے، اور غزل میں عورتوں کے مسائل پہ بھی بات کی ہے، اور عورتوں کے اتنا کم ہونے پہ بھی بات کی ہے کہ آخر عورتیں غزل کی ایسی شاعر کیوں نہیں ہو پائیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جن پہ اور بھی یہاں ذکر ان کا کر دینا چاہیے۔ جو سوال اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر جدید غزل کیا ہے، نئی غزل کیا ہے، جدید غزل کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا پرانی غزلوں سے۔ تو اس کا ایک سب سے آسان اس کی کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جدید شاعر جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی بات کرنے کے لیے آزاد ہے پورے طور پر، اور اس کو کلاسیکل عہد میں بھی وہ پابند تھا، ان شعریات کا پابند تھا، ان اصولوں کا پابند تھا جو کہیں نہ کہیں فارسی غزل سے اردو میں آئی تھیں۔ اس کے بعد پھر وہ پابند رہا جب اصلاحی تحریک آئی کہ اس کو اچھی باتیں کرنی ہے، نیچر کی باتیں کرنی ہے، اخلاقی باتیں کرنی ہے، نیتک باتیں کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پابند رہا جب سوشلسٹ دور آیا، اس میں بھی وہ اس بات کا پابند رہا کہ اس کو جو ہے وہ سماج کے لیے بات کرنی ہے، اور سماج کے دبے کچلے پسے ہوئے ورگ کے لیے بات کرنی ہے۔ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک پابندی کا شکار چلا آ رہا تھا، لیکن ان ساری چیزوں میں وہ اپنی ذاتی بات، خود اپنی بات، اپنے مسائل، اپنے جذبات کو، اور جو کچھ بھی وہ جس طرح سے بھی کہنا چاہ رہا ہے وہ اس کو اس طرح انہی الفاظ میں نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تو جدید غزل نے یہ راستہ آسان بنایا۔ ظاہر ہے کہ جدیدیت کی جو تحریک ہے، جو دوسری زبانوں کی طرح جب اردو میں بھی آئی ہے، تو اس نے فرد کو زیادہ آزاد کیا، اس کو اپنی بات کہنے کے لیے زیادہ اسپیس دیا، اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ نئی غزل کے ساتھ ساتھ بھی ہوئی ہے۔ جب ظفر اقبال جیسے شاعر جو ہیں، جنہوں نے کچھ لوگ ان کے شعروں کو پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو سبھی مانیں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی غزلیں لکھیں، اور ان کی غزلوں میں ہم کو تجربہ بہت حد تک دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو دوسرے معاصر شعراء ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا کہ بھائی معاف نہیں لکھیں گے، معاف لکھیں گے، کیونکہ عام بول چال میں معاف استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح جو لفظوں کو ان کی عربی ساخت ہے، ان کی عربی بناوٹ ہے، ان کا عربی مخرج ہے، عربی پروننسیشن ہے، اس کے ساتھ استعمال نہ کر کے ہم اس کو ہندی پروننسیشن کے ساتھ استعمال کریں گے، ہماری عام بول چال کے ساتھ، کیونکہ وہ فرد اپنی بات کہہ رہا ہے، اور وہ اپنی بات اپنی زبان میں کہنا چاہ رہا ہے، روزانہ کی زبان میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہے۔ تو جدیدیت نے یہ راہ آسان کری، اور ساتھ ساتھ تجربے کی بھی راہ آسان کر دی۔ یعنی کہ جب آپ اس بات کے لیے آزاد ہیں کہ آپ اپنی بات کریں گے، تو آپ اس بات بطور فنکار آپ اس بات کے لیے بھی آزاد ہیں کہ آپ اپنی بات کو کسی طرح سے نیا بنا کے کریں، یا کسی بات کو نیا بنا کر اس کو اپنی بات کہہ کر پیش کریں۔ تو یہ تجربے ہم دیکھتے ہیں۔ ساقی فاروقی جو اردو کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے یہاں تک یہ بات کہی تھی کہ تجربہ جو ہے وہ چاہے ناکام ہو جائے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ تجربہ بھی کرنے کی گنجائش بہت زیادہ جدید غزل میں پیدا ہوئی۔ تو جب بھی آپ پڑھیں شاعروں کو، اور جب بھی آپ دیکھیں کہ یہاں شاعر نے انڈیویجول لیول پہ اپنی بات بہت حد تک کہی ہے، اور وہ اس کو کسی بھی طریقے کا، کسی بھی چیز کا پابند ہو کر نہیں کہی ہے، بلکہ کھل کر وہ اپنی بات رکھ رہا ہے، تو میرے لحاظ سے وہ زمانی اعتبار سے تو آپ ہٹا دیں کہ کس زمانے سے یہ تحریک شروع ہوئی، کب لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا، جس دور میں بھی شاعر نے ان ساری بندشوں سے کھل کر باہر نکل کر آزاد ہو کر اپنی بات کہی ہے، وہ جدید شعر ہے، وہ جدید تخلیق ہے، وہ اس میں جدیدیت کی جھلک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ نئے لکھنے والے جو ہیں، ان کو جو غزل لکھ رہے ہیں یا غزل کہنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ آخری بات ہے، اور اس میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ غزل لکھ رہے ہیں خاص طور پہ، انہیں پہلی بات تو یہ کرنا چاہیے کہ غزل کی جو پوری روایت ہے، پوری تاریخ ہے، اس سے واقف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے انہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اتنے چھوٹے سے لیکچر میں ہم آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتے، صرف ہم نے کچھ اشارے کر دیے ہیں جس سے آپ کو مدد ملے گی۔
آپ جائیں اردو کی تاریخ پڑھیں، غزل کی تاریخ پڑھیں، غزلوں کے جو شاعر ہیں غزلوں کے ان کو پڑھیں. بہت سے نام یہاں پر ظاہر ہے کہ بتائے گئے، کلاسیکل عہد کے نام بتائے گئے آپ کو، آپ ان کی غزلیں پڑھیں. مطلب تقریباً سب کو پورا نہ بھی پڑھ پائیں تو ان کو اچھی خاصی تعداد میں پڑھیں. اور ہمارے جو اہم شاعر ہیں جیسے میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، ولی دکنی اس سے پہلے، اور اس کے بعد اقبال ہیں، اور اس کے بعد جو فیض احمد فیض ہیں، پھر جان ایلیا ہیں، اس طرح کے شاعروں کو تو ہم کو چاہیے کہ ہم پورا ہی ان کو پڑھ جائیں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ان کے ہاں غزل کس رنگ میں آئی ہے، کس طرح سے انہوں نے غزلیں لکھی ہیں. جب ہم اس روایت سے واقف ہو جائیں گے تب ہم کوشش کریں گے کہ ہم غزل میں ان باتوں کو نہ دہرائیں جو اس سے پہلے ہم سے بہتر طریقے سے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں. میں دیکھتا ہوں عام طور پہ لوگ جب غزل لکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نئی بات کہی ہے، جبکہ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں میرے خیال سے اربوں کھربوں شعر آج تک کہے گئے ہوں گے، اور وہ لاتعداد شعر جو ہیں ان میں آپ نے جو بات کہی ہے وہ آپ سے بہتر انداز میں کسی نے کہہ رکھی ہوتی ہے. اس لیے جو واقف ہوتے ہیں اس سے وہ بہت زیادہ آپ کی شاعری کو شاید وہ ان کے لیے بہت نئی نہ ہو، تو نئی بات کہنے کے لیے آپ کو اس روایت سے واقف ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بھی ڈسکور کرنا پڑے گا کہ آپ خود کہنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی چیز کہنے کے لیے کچھ اکساتی نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غزل نہیں لکھنی چاہیے. اگر آپ اس میں کچھ نیا کہہ پا رہے ہیں، کچھ ایسا کہہ پا رہے ہیں جو آپ کی اپنی آواز ہے اور جو کہیں نہ کہیں آپ کی آواز کی مضبوطی کو بھی ظاہر کرتا ہو، تب آپ غزل لکھیں، تب آپ کچھ نیا لکھیں، تب میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر بات ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آج جو یہ پوری ہم نے بات چیت کی ہے اس میں بہت کچھ آپ نے سیکھا، سمجھا ہوگا، جانا ہوگا. یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، ہم دوسری اصناف سخن پہ بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی تو مثنوی پہ بھی بات ہونی ہے، مرثی پہ بات ہونی ہے، رباعی پہ بات ہونی ہے، اور اسی طرح کے دوسرے سلسلے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور رہگزر کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور پاسبل ہو تو اس لنک کو شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ جو غزل پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے ساتھ جن سے آپ اس بارے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.